بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں۔ محترم ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ کس طرح ان کو خلافت منتقل ہوئی۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو احادیث اور قرآن کی روشنی میں یہ بتائیں گے کہ ریشم مسلمان مردوں کے لیے حرام ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی عورتوں پر ریشم اور سونا جائز ہے اور مردوں پر حرام ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان عورتوں پر ریشم اور سونا پہننے کی کوئی پابندی نہیں، جبکہ مسلمان مردوں پر سونا اور ریشم پہننا حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ جبکہ ہمارے معاشرے میں سونا اور ریشم پہننے کو مرد فخر محسوس کرتے ہیں، جو کہ حرام ہے، اور حرام کو حلال سمجھتے ہیں، جو کہ ایک ناجائز بات ہے، اور اطاعت کی بجائے نافرمانی کی جاتی ہے۔ محترم دوستو، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد ہوا ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نوجوان آیا جس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھ کر فرمایا، کیا تو پسند کرے گا کہ روز قیامت تیرے ہاتھ میں جہنم کی آگ سے بنی ہوئی انگوٹھی پہنائی جائے؟ تو اس نے کہا، اللہ کے رسول نہیں، میں ایسا نہیں چاہتا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو اتار اور پھینک دے۔ چنانچہ اس نے فوراً انگوٹھی کو اتارا اور پھینک دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اطاعت کی بات کہ اس نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا۔ اور ہم لوگ سب جانتے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ جب اس نوجوان نے انگوٹھی پھینکی تو صحابہ کرام نے کہا، تم اس انگوٹھی کو اٹھا لو اور گھر میں جا کر اپنی بہن یا بیوی یا ماں کو دے دینا، مگر اس نے کہا، نہیں، میں اس کو ہرگز نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو پھینک دو۔ چنانچہ میں نے اس کو پھینک دیا، اب میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا اور نہ ہی میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ان قریب میری امت 4 باتوں کو حلال کر دے گی، شراب کو، سونے کو، ریشم پہننے کو اور آلات موسیقی کو۔ محترم ناظرین، آج کے معاشرے میں یہ سب کام بہت آسانی اور فخر سے کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مرد کے لیے جس نے دنیا میں ریشم پہنا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جس مرد نے سونا پہنا، اس کو روز قیامت جہنم سے بنا ہوا انگارہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ ریشم اور سونے کے بارے میں مردوں کے تعلق سے پابندی ہے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ہاں، اگر آج یہ پابندی اختیار کر لی جائے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جنت میں ریشم کے لباس ہوں گے اور سونے کے کنگن ہوں گے جو جنتی مردوں کو پہنائے جائیں گے، مگر یہ سب تب ملے گا جب ہم دنیا میں اس پابندی پر عمل کریں گے، کیونکہ دنیا ایک امتحان ہے۔ آج اللہ کی چاہت پر عمل کریں گے تو کل ہماری چاہت پر عمل ہوگا، جو کہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ محترم ناظرین، ریشم مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک واقعہ پیش آیا جس کا ذکر ہم بیان کریں گے۔ حضرت سعید بن سفیان قاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے بھائی کا انتقال ہوا تو اس نے وصیت کی کہ راہ خدا میں 100 دینار صدقہ دینا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص تشریف فرماتے۔ میں نے
نے قبا زیب تن کر رکھی تھی جس کا گریبان اور کالر ریشم کی کناری کا تھا۔ اس شخص نے میری قبا کو پھاڑنے کے لیے کھینچا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ تم اسے چھوڑ دو، چنانچہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم لوگوں نے دنیا میں ریشم استعمال کر کے جلد بازی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت سعید بن سفیان قاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، میرا بھائی مر گیا ہے اور اس نے وصیت کی تھی کہ 100 دینار راہ خدا میں صدقہ کروں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے پہلے کسی سے اس کے متعلق دریافت کرتے اور وہ ایسا جواب نہ دیتا جو میں تمہیں دوں گا تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا کہ تم نے اس جاہل سے ایسا سوال کیوں پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام قبول کرنے کا حکم دیا اور ہم نے اسلام قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہجرت کا حکم دیا تو ہم نے ہجرت کی اور ہم مہاجر ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاد کا حکم دیا اور ہم مجاہد ہوئے، اور تم اہل شام کے مجاہد ہو۔ تم یہ 100 دینار اپنے گھر والوں پر خرچ کرو اور 100 دینار کا گوشت خریدو اور تم اسے کھاؤ اور تمہارے گھر والے بھی اسے کھائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر تمہارے نامہ اعمال میں 700 درہم کا ثواب لکھے گا، اور ضرورت کے وقت گھر والوں پر خرچ کرنے سے صدقہ کا ثواب ملتا ہے، جبکہ اسراف پر پکڑ ہوگی۔ حضرت سعید بن سفیان قاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس سے واپس لوٹا تو میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ وہ شخص کون تھا جس نے میری قبا کھینچی تھی۔ لوگوں نے بتایا وہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت سعید بن سفیان قاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے گھر گیا اور عرض کیا، کیا آپ رضی اللہ عنہ نے مجھ میں ایسا کیا دیکھا جو آپ رضی اللہ عنہ نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ان قریب میری امت عورتوں کی شرم گاہوں کو اور ریشم کو حلال جانے گی، اور یہ پہلا ریشم ہے جو میں نے کسی مسلمان پر دیکھا۔ حضرت سعید بن سفیان قاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی بات سنی تو واپس آ کر اپنی قبا فروخت کر دی۔ محترم ناظرین، یہ تھی اطاعت کی بات، اور آج ہم لوگ سب کچھ جانتے بوجھتے بڑی آسانی سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل پیرا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ سب دوستوں کی خیر فرمائے۔ محترم دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ اللہ حافظ۔